انبیاء کے وارث وہی علماء ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کا کام کرتے ہیں، جو انبیاء والا شعور رکھتے ہیں، جو انبیاء کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لیتے ہیں، وہ علماء وارثین انبیاء ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے مدرسے میں پڑھ لیا اور مدرسے کی ڈگری لے لی اور مدرسے نے اس کو عالم کہہ دیا، عالم نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے فارغین مدارس ہوتے ہیں جو جاہل کے جاہل رہتے ہیں، اور اگر الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرتے ہوں گے۔ مدرسے سے فارغ ہونے والے جو حضرات ہیں، کیا وہ سبھی کے سبھی مولوی یا عالم کہلانے کے مستحق ہیں اگر وہ اس کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ آج کل مدارس سے فارغین حضرات بھی بہت ساری ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جو بعض اوقات ان کا جو مرتبہ تھا، ان کا جو لحاظ تھا، وہ اس اسٹیٹس سے بہت نیچے آ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی معاملہ ہو، بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح اخلاص اور صحیح نیت کے ساتھ کسی چیز کی ذمہ داری لی جائے تو پھر ہر طرح کے حالات کا انسان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فارغین مدرسے کا تعلق ہے تو ان کے ذمے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے کو تلاش کر کے اپنی روزی اور روٹی سیدھی کریں، نہ ہی اس بات کا میں خود بھی قائل ہوں کہ وہ کسی مسجد کو تلاش کر کے صرف امامت ہی کے کام کو انجام دے۔ میں اس سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ مدرسے کے اندر خدمت انجام دینی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ کون کرے گا۔ لہٰذا جہاں تک صرف محدودیت کا تعلق ہے اور روزی روٹی کا تعلق ہے، وہ اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن صرف اس کو اپنا مقصد اور نصب العین نہیں بنانا چاہیے۔ آئیے، مولانا کا یہ اہم پیغام ہے، ایک اہم بیان ہے ہر اس طالب علم کے لیے کہ جو مدرسے سے فارغ ہو رہا ہے۔ انبیاء کے وارث وہی علماء ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کا کام کرتے ہیں، جو انبیاء والا شعور رکھتے ہیں، جو انبیاء کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لیتے ہیں، وہ علماء وارثین انبیاء ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے مدرسے میں پڑھ لیا اور مدرسے کی ڈگری لے لی اور مدرسے نے اس کو عالم کہہ دیا، عالم نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے فارغین مدارس ہوتے ہیں جو جاہل کے جاہل رہتے ہیں، اور اگر کچھ معلومات ہوتی بھی ہیں تو وہ انبیائی مشن سے جڑتے نہیں، بلکہ پڑھے فارسی بیچیں تیل، یہ ہیں خدا کی قدرت کے کھیل۔ تو کتنے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں مدرسے میں، اس کے بعد کلرک بن جاتے ہیں، صرف تاجر بن جاتے ہیں، مزدور بن جاتے ہیں، کسی کے نوکر چاکر بن جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح پیسے کمانے کے دھندے میں اس طرح لگتے ہیں کہ انبیائی مشن یاد ہی نہیں رہتا۔ تو ظاہر ہے کہ علماء میں وارثین انبیاء وہ ہیں جو انبیاء کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور انبیاء کا جو مشن ہے وہ علمی بھی ہے، دعوتی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، اور حق کے دفاع کا ہے، باطل پر غالب آنے کا وہ مشن ہے۔ جو بھی اس میں شریک ہیں اسی کام کو اپنا اصل کام سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم نبوی سے نوازا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میراث کا ایک حصہ دیا ہے، لیکن وہ میراث ایکٹیویٹ اس وقت ہوگی، وہ میراث صحیح معنی میں اس وقت کام کرے گی جب انبیاء کرام کا جو اصل مشن تھا جس لیے ان کو برپا کیا گیا، وہ اس مشن کو سنبھال لیں گے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ وارثین انبیاء کہلائیں گے۔ فرمایا کہ اب ان وارثین انبیاء کا یہ کام ہوگا کہ دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جتنے ملک ہیں اور جتنی زبانیں
جتنے ملکوں میں اور ان کے مختلف خطوں میں بولی جاتی ہیں، ان میں سے وہ اٹھیں اور اسلامی تعلیمات حاصل کر کے پھر فریضہ دعوت انجام دیں اور تعلیم کو عام کریں اور دنیا کی اقوام کو اور ایک ایک فرد کو قرآن پاک کی تعلیمات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ دنیا کا ہر انسان اپنے رب کو پہچان لے، اپنے آخری نبی کو پہچان لے، آخری کتاب کو سمجھ لے، اور پھر آخری کتاب اور آخری نبی کی تعلیمات ہی پر پورا اعتماد کرتے ہوئے اور انہی سے اخذ اور استفادہ کرتے ہوئے پوری دنیا میں ہدایت کا کام و دعوت کا کام کرے، اصلاح کا کام انجام دے۔ اس طرح سے جو بنیادی مضمون سورہ ابراہیم کی ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس سے جہاں ایک طرف انبیاء کرام کے مشن کی وضاحت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ علماء کو جو کام انجام دینا ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں انہیں جو کچھ کرنا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اس ہندوستان میں ہیں تو